گزشتہ 25-27 برسوں کے درمیان جتنے بھی میرے شاگردوں کی جو جنریشنس ہیں وہ خود معلم بنے، الگ الگ ڈاکٹرز بنے، الگ الگ معلم کے بچے جو بھی شاگرد ہوتے ہیں وہ الگ الگ شعبہ حیات میں داخل ہوتے ہیں. یہی ہے کہ وہ آپ کو کیسے یاد رکھتے ہیں، سب سے اہم بات یہی ہے. ایوارڈ وغیرہ تو ایک فارمیلٹی مانتا ہوں میں اس کو. اور ایوارڈ کیسے دیے جاتے ہیں، جب ایوارڈ ظاہر ہوا مجھے فون آیا، میسج آیا وہاں سے کہ آپ کا ایوارڈ میں آپ کا نام ہے. لسٹ ابھی ظاہر نہیں کی گئی ہے، البتہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. تو میں نے رات میں اپنی اہلیہ سے کہا کہ یار میں ایوارڈ لیتے ہوئے ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا کیسے لگوں گا کہ جو اس کے مستحق نہیں ہوں گے، تو میں جاؤں یا نہ جاؤں. صبح پھر فہرست ظاہر ہوئی اور جب میں نے دیکھا کہ نہیں الحمدللہ اس مرتبہ 60-70% ایسے لوگ تھے کہ جو واقعتاً اس کے مستحق تھے. کم از کم ادب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس شعبے میں مجھے ایوارڈ ملا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. تب میری ہمت بندھی اور میں نے کہا کہ نہیں اب میں جاؤں گا. اس لیے کہ میں اکیلا ہی نہیں ہوں، بہت سے لوگ ہیں کہ جو اس میدان میں، اس شعبے میں، جنہوں نے بہت اچھے شاگرد، نئی نسلیں تیار کی ہیں. ایک معلم کا سب سے اہم کام یہ نہیں ہے کہ وہ صبح 35 منٹ کا پیریڈ اپنا مکمل کرے اور دوسری جماعت میں چلا جائے. سب سے اہم کام اس کا اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ اگلی نسلیں اس نے تیار کی ہیں یا نہیں. فکری اعتبار سے وہ اپنے طلبہ پر کس حد تک اثر انداز ہو پایا ہے، یہ اہم بات ہے. ورنہ ہم اساتذہ چائے خانوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے بازو ان کے شاگردوں کی فوج کھڑی. تو معلم تو چائے کا کپ پی رہا ہے، چسکیاں لے رہا ہے، لیکن 2 ہاتھ آگے نکل کر نئی جنریشن تمباکو اور کھرے گھوٹ کر پورا کھا رہی. تو ہم کو اساتذہ کی جو بھی ہم کو اساتذہ سے شکایتیں وجہ ہیں، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک ہر شہر میں ایک انجمن کہیے یا چند لوگوں کا ایسا گروہ، ایسی جماعت بھی ہونی چاہیے جو اچھے اساتذہ کی نشاندہی کرے، ٹریس آؤٹ کرے اور ان کی پذیرائی کی کوششیں بھی کرے، تاکہ چاہے وہ اقلیت میں ہی ہوں گے، یقیناً ایسے اساتذہ اقلیت میں ہی ہوں گے، لیکن اس اقلیت کو جب تک یہ احساس نہ دلایا جائے کہ معاشرے میں ان کا مقام تسلیم کیا جا رہا ہے، ان کی حوصلہ افزائی اور پذیرائی نہیں ہو. اس لیے یہ ایوارڈز، حکومتی ایوارڈز کو جانے دیجیے. ایک چھوٹا سا ایوارڈ کیا معنی رکھتا ہے یہ اس بچے سے پوچھئے جو جماعت میں بہت تھوڑا سا اپنی کوششیں کرنے کے باوجود تھوڑا سا خود کو ہمت نہیں پاتا، اور ایک استاد اس کے کندھے پر ایک تھپکی دے دیتا ہے، ایک لفظ شاباش بول دیتا ہے، تو اس کا حوصلہ دیکھیے کیسے ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے. یہ انسانی فطرت ہے، جو بچے میں ہوتی ہے وہی بڑے میں ہوتی ہے. تو جو بھی جس فیلڈ میں، جس شعبے میں کام کر رہا ہے، اس کے لیے پذیرائی ایک بہت اہم عنصر ہے. مجھے یہ ایوارڈ ملا 25-30 سالوں کے بعد. میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو جماعت میں کبھی جنہوں نے تدریس نہیں کی اور ان کو آئیڈیل ٹیچر کا ایوارڈ ملا. اب اس کے بعد آپ بتائیے مجھے ایسا ایوارڈ لینا چاہیے؟ وہ تو غنیمت ہے کہ اس لاٹ میں میں شامل نہیں تھا. تو یہی چیزیں ہیں کہ دونوں چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے. جہاں ہم کو اساتذہ سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں، اور جو احباب مجھے جانتے ہیں، اساتذہ پر میں نے جو خطبات اربعہ کے عنوان سے میں نے 4 خطبات لکھے تھے، اس میں ایک اساتذہ تھا خطاب بمعلمین اردو. وہ اساتذہ کی شکایت تھی، جیسے اقبال کا شکوہ تھا ایسے وہ اساتذہ کی شکایت تھی، جو بہت معطوب بھی ہوا اساتذہ کی نظر میں. اس پر جب وہ شائع ہوا اردو ٹائم میں، تو ایک گروہ وہاں گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اگلی قسط یہ شائع ہوئی تو ہمارے علاقے میں اردو ٹائم نہیں آئے گا. اور اس کے بعد تیسری قسط کے بعد ہی وہ بند کر دیا گیا. اتنا برا لگا اساتذہ. تو بہرحال ہم تنقیدیں بھی اساتذہ پہ کرتے ہیں، میں بھی ان میں شامل ہوں، حالانکہ میں خود معلم ہوں. لیکن یہ بھی ہونا چاہیے کہ اساتذہ کی پذیرائی کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی نظم ہونا چاہیے، تاکہ جو لوگ ایسے نہیں ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو بھی لگے کہ یار اگر ہم اچھا کام کریں تو سماج میں، معاشرے میں پذیرائی ہوتی ہے، صرف تنقید نہیں ہوتی. تو
بہرحال یہی میرے اس ایوارڈ سے متعلق اگر صرف اسی سے جڑی باتیں اگر کروں تو یہی اس سے متعلق میرے تاثرات ہیں. ایک پیغام بھی تھا جو میں نے آپ تک پہنچا دیا کہ ہم اپنے شہروں میں یہ انتظام کریں کہ 2-4 ہی کیوں نہ ہوں، ایک سال کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کو پیسے کی سہ ضرب ہی اس کے ساتھ رکھیں، کوئی ضروری نہیں. بس ایک شیلڈ ہے، یہ ہے، 2-4 چیزیں ہیں جو بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں لیکن معنی رکھتی. تو بس یہ جس موضوع پر گفتگو کا مجھ سے تقاضا کیا گیا تھا اسی موضوع پر ٹھہرتے ہوئے میں اس کو اختتام پر لاتا ہوں اور انشاءاللہ اللہ